قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور۔ بھئی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ڈرنا ہوتا تو کب کے ڈر جاتا، جو مرضی ہونا ہے ہو جائے، انشاءاللہ دین مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جو شریعت کا سچا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ میں بتا کر ہی دم لوں گا۔ پاکستان کا آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ ہر بندہ اپنا عقیدہ کھل کر بیان کرنے کا حق رکھتا ہے، تو عقیدہ بیان کرنے سے مجھے کوئی ڈک نہیں سکتا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا ملک کا آئین کہتا ہے کہ جو تیرا عقیدہ ہے تو کھل کے بیان کر، کوئی روکنے والا نہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شیعہ ذاکر آصف علوی کا ایک کلپ مجھے بھیجا گیا ہے، جس میں موصوف بڑے شد و مد کے ساتھ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سگی صرف ایک صاحبزادی ہے، چار کی نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ یہ وہ موصوف ہیں جو بنات اربع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں یا ایک ہے۔ اس مسئلہ پر مناظرہ کا چیلنج کر کے ہمارے جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی فیصل آباد کے فاضل نوجوان محقق عالم دین شاگرد حضور امام المناظرین مولانا غلام حسین گل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ مناظرہ طے کر کے 18 ذی الحج کا، یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ مناظرہ طے کر کے موصوف میدان مناظرہ سے فرار ہوئے، اور ایسے فرار ہوئے کہ ان کے اپنے شیعہ ذاکر اور شیعہ علماء یہ کہتے تھے کہ اس نے ہمیں ذلیل کروا دیا، کھچ کروا دیا۔ تو یہ وہ شخص ہے آصف علوی جو اپنوں میں کھڑا ہو کر یوں بڑھ کے مارتا ہے، اور اس کے اندر اتنا دم نہیں کہ وہ اہل سنت کے سامنے بیٹھ کر اس مسئلہ پر بات کر سکے، مناظرہ کر سکے۔ کہہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ہی حقیقی صاحبزادی ہیں، اگر چار تھیں تو میدان مبالہ میں ایک کیوں؟ آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دے، نبی کی ایک بیٹی تھی، اگر بیٹیاں چار تھیں مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ یہ ان کی جہالت کی حد ہے، شیعہ ذاکرین کی جہالت کی اخیر ہو جاتی ہے جب یہ والا اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ بھائی سادی سی بات ہے، ایک عام بندہ بھی سمجھے گا اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں مباہلہ کے واقعہ سے پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک صاحبزادی محترمہ کا انتقال ہوا ہے سن 2 ہجری میں، ایک کا انتقال ہوا ہے سن 8 ہجری میں، اور ایک کا انتقال ہوا ہے سن 9 ہجری کے اندر۔ مباہلہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ سن 10 ہجری میں، تو 2، 8 اور 9 یہ پہلے کے سن ہے، اور 10 ہجری بعد میں آتا ہے۔ کسی پاگل سے بھی پوچھ لو آپ کو یہی جواب دے گا۔ تو مباہلہ چونکہ 10 ہجری میں ہو رہا ہے، اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی صرف ایک صاحبزادی حیات تھیں، اور انہی کو نبی کریم علیہ السلام میدان مباہلہ میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ معلوم ہوا یہ اعتراض کرنا شیعہ کی اپنی حماقت کی دلیل ہے۔ دوسری بات جس کو یہ بڑے زور و شور کے ساتھ اچھال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر سے پہلے ثابت نہیں ہے۔ 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال۔ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال
5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई। तो सबसे पहले शिया जाकिर साहब, ये आपकी अपनी जहालत की दलील है। आपने जो कहा है ना कि 25 साल से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, शादी हुई, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। ठीक है, मशहूर यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बवक्त निकाह 25 साल थी, लेकिन आपकी मोतबर किताब है तनकीहुल मकाल, इसी को पढ़ने की अगर आपने ज़हमत की होती तो आपको लग पता जाता कि 25 से पहले के भी अक़वाल और रिवायात मौजूद हैं या नहीं हैं। तो सुन लीजिए, उसमें मौजूद है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह फरमाया तो हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल और 6 माह की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 21 साल की थी। कितनी उम्र थे? जाकिर साहब, आसिफ अलवी, कान खोल कर सुन ले, ये तुम्हारा अपना राइटर है, तुम्हारे अपने बुजुर्ग लिख रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के वक्त 21 साल थी। 21 साल की उम्र में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ है। तो 21 से लेकर 40 साल, 19 साल का फ़र्क है। 19 साल के दौरानिया में क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियाँ पैदा नहीं हो सकती? ये कमाल की बात कर रहे हो आप। आगे कहते हैं कि और खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ पैदा हुई। उन तमाम साहबजादियों ने इस्लाम के दौर को पाया और मदीना तैयबा की तरफ हिजरत भी की। उनके अस्माए गरामी ज़ैनब, फातिमा, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम हैं। लीजिए, आपकी अपनी किताब है तनकीहुल मकाल, उसके अंदर लिखा पड़ा मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बवक्त निकाह आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 21 साल है, और अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को हज़रत खदीजातुल कुबरा से, ये हज़रत खदीजा की पीछे से आने वाली औलाद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हज़रत खदीजा से नबी करीम अलैहिस्सलाम को 4 बेटियां अता फरमाई। चारों ने इस्लाम का दौर पाया और चारों साहबजादियों ने हिजरत मदीना भी की। और आगे कहते हैं हुजूर की उन 4 साहबजादियों के नाम ये हैं हज़रत ज़ैनब, हज़रत फातिमा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा। अब आगे मज़ीद हवाला जात की तरफ जाने से पहले मैं कुरान हकीम से इस्तिदलाल पेश करता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में खालिक़ कायनात रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दें, लि अज़वाजिका अपनी बीवियों से फरमा दें, व बनातिका अपनी बेटियों से फरमा दें, व निसाइल मुमिनीन और मोमिनों की औरतों से फरमा दें। 3 तरह की ख़वातीन का जिक्र हुआ। अज़वाजी का अपनी बीवियों से, अज़वाज जमा का सीगा, और अरबी लुगत में जमा का इतलाक़ कम अज़ कम 3 पर होता है। तो आप अपनी अज़वाज से फरमा दें, सीगा जमा का। व बनाती का आप अपनी बेटियों से फरमा दें, सीगा जमा का। व निसाइल मुमिनीन मोमिनों की औरतों से इरशाद फरमा दें, सीगा जमा का बयान हुआ है। तो इस आयत करीमा से वाज़े हुआ कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम अज कम जमा की तादाद में 3 तो साहबजादियाँ अता फरमाई है ना, क्योंकि जमा का इतलाक कम अज कम 3 पर होता है। 3 तो पक्का है ना, जब जमा का इतलाक उन पर होता है तो फिर 4 माना जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। और बाकी रिवायात इस पर शाहिद हैं कि अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को 4 साहबजादियाँ अता फरमाई। और ये जो आप कह रहे हो कि नहीं वो पीछे से आई थी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यतीमों को इस लाड और प्यार से पाला।
کہ ان پر یہ بول دیا گیا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو پیار اتنا دیا، محبت اتنی دی کہ لوگ ان کو رسول اللہ کی بیٹیاں کہنے، بولنے اور لکھنے لگے۔ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں۔ رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے۔ جناب خدیجہ عرب کی رئیسہ خاتون تھی، بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب۔ یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھی جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی۔ جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں۔ رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا، پھر یہ رسول کے گھر میں آئی، پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا۔ پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے، پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ سلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر قرآن حکیم کے اندر الفاظ یہ آنا چاہیے تھے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بنات زوجک، اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں اور اپنی بیوی کی بیٹیوں سے فرما دیں۔ لیکن یہاں پر بنات جمع ہے اور آگے کاف ضمیر خطاب کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ان کی ہو رہی ہے، وَبَنَاتِكَ، آپ اپنی بیٹیوں سے فرما دیں۔ تو پتہ چلا یہ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں ہیں جو اللہ نے حضور کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائی ہیں۔ اب اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، آپ جو کہتے ہو کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ حضور نے ان کو پالا پوسا، بڑا کیا، پرورش کی، یتیموں کے ساتھ آپ کا لگاؤ اتنا تھا کہ لوگوں نے اس لگاؤ اور پیار کو دیکھ کر ان کو نبی کریم علیہ السلام کی حقیقی بیٹیوں کے طور پر کہنا، بولنا، لکھنا شروع کر دیا۔ اگر یہ بات ہے آپ کی تو پھر قرآن کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے کہ کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں پالا تھا؟ کیا زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا؟ پکارا جاتا تھا۔ ان کو لوگ زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کہا کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن اتارا، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، 21واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، اور پہلے بھی جو آیت پڑھی وہ بھی سورہ احزاب 22ویں پارے کی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لے پالک ہیں جن کو آپ نے اپنی گود میں پالا ہے، اولاد کسی کی ہیں، پالا آپ نے ہے، فرمایا ان کو ان کے اصلی باپوں کے ساتھ پکارو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اور لوگوں نے پھر ان کو زید بن محمد نہیں کہا، اس کے بعد ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ قرآن کہے کہ جن کو آپ نے پالا، اگر وہ کسی اور کی آل ہیں تو ان کو آپ اپنی نسبت دے کر نہیں پکار سکتے، ان کو ان کے اصلی باپوں کے ساتھ پکارا جائے گا، جبکہ ساری زندگی ان صاحبزادیوں پر بنت مصطفیٰ کی نسبت کا اعزاز والا جو تمغہ ہے ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا رہا، اور بعد از وصال بھی اور آج بھی ان صاحبزادیوں کا نام آتا ہے تو ساتھ رسول اللہ کا نام آتا ہے۔ تو بھائی کیا نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پر عمل نہیں کیا؟ زید بن حارثہ کی باری آئے تو سرکار قرآن پر عمل کر کے ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی طرف کریں، اور ان کی باری آئے تو نبی کریم علیہ السلام ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی طرف نہ کریں بلکہ ان کی نسبت اپنی ہی طرف کریں۔ تو کیا یہ مطلب پھر یہ نہیں بتا رہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پر عمل کیا؟ نہ ایسی بات نہیں، اللہ کے محبوب نے قرآن پر عمل کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر یہ بیٹیاں کسی اور کی ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام ان کے نام سے پکار سے، حضور علیہ السلام کا ان کو اپنے نام کے ساتھ نسبت دے کر ہمیشہ یاد کرنا، یاد رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقی صاحبزادیاں ہیں۔ اب اس پر میں سنی کتب کے حوالہ جات پیش نہیں کرتا، صرف چند ایک کے نام لے دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ جو مسئلہ ہے آج کل کے ٹکڑیل
شیعہ ذاکرین نے اس کو اچھالا اور اختلافی بنایا ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ اور سنی قدیم علماء اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ آپ اس کے لیے سیرت ابن ہشام کو پڑھ لیجئے، حافظ ابن قیم کو پڑھ لیں، حافظ ابن سعد کو پڑھ لیں، المصعب الزبیری کو پڑھ لیں، ابن قتیبہ کو پڑھ لیں، احمد بن یحییٰ بلازری کو پڑھ لیں، علامہ ابن حزم کو پڑھ لیں اور صاحب استیعاب کو پڑھ لیں، اور اسی طرح امام بیہقی کو پڑھ لیں، امام نبھانی علیہ رحمہ کو پڑھ لیں، حافظ ابن کثیر کو پڑھ لیں، شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو پڑھ لیں، حافظ ابن عساکر کو پڑھ لیں، ابن کثیر کو پڑھ لیں، علامہ زرقانی کو پڑھ لیں، علامہ قسطلانی کو پڑھ لیں، اور بھی دیگر اکابر اجلہ علماء محدثین اہل سنت یہی لکھتے اور کہتے آئے آج تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب آئیے کتب شیعہ کے حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات عیاں ہو جائے، روشن اور واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بات شیعہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے شیعہ کی اصول کافی، جس کے بارے میں ان کے امام غائب نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو کافی ہے کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے۔ تو اصول کافی کے اندر لکھا پڑا موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا تو اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ آپ تو 25 کی رٹ لگا رہے ہو نا، ذرا اپنے گھر کی کتابوں کا تو جائزہ لو نا، تمہاری کتابوں میں کیا لکھا پڑا موجود ہے؟ تمہاری کتب سیاہ میں جو اول درجے کی کتاب ہے، جس پر تم کہتے ہو کہ ہمارے امام غائب نے مہر لگائی اور کہا کافن لشیعتنا، اس اصول کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح فرمایا اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ اولاد پیدا ہوئی، حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم، اور بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت طیب طاہر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ یہ آپ کے اپنے گھر کی کتاب اصول کافی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح میں آپ کے مشہور آپ کے محدث شیعہ عالم شیخ صدوق ابن بابویہ، ان کی کتاب مشہور و معروف جو ہے کتاب الخصال، اس کے اندر سے یہ حوالہ پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے اس مسئلہ کو کئی جگہ پر اپنی مختلف کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، تو سن لیجئے۔ وہ نقل کرتے ہیں کتاب الخصال کے اندر امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ حضور کی اولاد جو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی وہ یہ ہے، کون؟ کہتے ہیں کہ قاسم، جنہیں طاہر بھی کہا جاتا ہے، انہی کو عبداللہ کہتے ہیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آگے کہتے ہیں اور فاطمہ، پھر حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور ابو العاص بن ربیع نے جو بنو امیہ میں سے تھے انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ ام کلثوم فوت ہو گئیں۔ پھر جب غزوہ بدر کی طرف جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا نکاح اپنی شہزادی حضرت رقیہ سے کر دیا۔ آپ کی کتاب کافی بتا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں دیں۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا،
حضرت زینب کا نکاح حضرت ابوالعاص سے ہوا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی طرح شیخ صدوق نے، جو آپ کے ہیں بزرگ، انہوں نے لکھا ہے، یہ شیخ صدوق کی اعمالی ہے، اس کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون شخص ہیں جو خالہ اور ماموں کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں؟ لوگوں نے کہا جی بتائیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین خالہ اور ماموں کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ ان کی خالہ زینب بنت محمد اور فرمایا ان کی خالہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے ماموں قاسم بن محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسنین کریمین کی خالہ ہیں حضرت زینب اور ان کے ماموں ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل ہیں۔ اگر حضور کی بیٹی ہی صرف حضرت فاطمہ زہرا ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور حسین کی بہترین خالہ حضرت زینب کو کیوں فرمایا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ کا جو مذہب ہے اس مسئلہ میں وہ جھوٹا۔ اسی طرح یہ نہج البلاغہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اس کے یہ دوسرا نسخہ بھی پڑا ہوا ہے میرے پاس۔ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا نلت من سحرہ قد نلت من سحرہ ما لم ینالہ۔ اے عثمان، اللہ کریم نے آپ کو ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو اللہ نے نہ ابو بکر صدیق کو دی ہے نہ عمر فاروق کو دی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اگر صرف ایک ہی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ حضور کی صاحبزادی ہیں تو پھر وہ تو ہیں حضرت علی کی نکاح میں، تو حضرت عثمان کیسے نبی کریم علیہ السلام کے داماد ہوئے؟ تو ماننا پڑے گا کہ حضرت علی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اور بھی صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب آئیے مزید کچھ حوالہ جات۔ مشہور شیعہ مورخ یعقوبی وہ لکھتے ہیں تاریخ یعقوبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت خدیجہ سے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن جعفر الحمیری القمی یہ بھی مسئلہ بنات رسول کے اندر قرب الاسناد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح معروف شیعہ مورخ مسعودی مسئلہ بنات رسول پر لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ کے باقی ساری اولاد اللہ نے حضور کو حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ سے اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح یہ نہج البلاغہ کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قد نلتا من سحرہ ما لم ینالہ۔ اے عثمان، اللہ نے حضور کی دامادی کا آپ کو شرف عطا کیا جو ابو بکر اور عمر کو عطا نہ ہوا۔ اسی طرح ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے حیات القلوب میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر بھی اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح شیعہ محدث سید نعمت اللہ الجزائری وہ مسئلہ بنات اربع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے انوار نعمانیہ جلد اول میں کہتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، ایک زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھی حضرت فاطمہ زہرا پیدا ہوئی ہیں۔ یہ آپ کے بزرگ
لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ اس طرح شیخ عبداللہ مامکانی مسئلہ بنات رسول پر لکھتے ہیں اپنی کتاب تنقیح المقال فی احوال الرجال کی 3 جلد کے اندر، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ آگے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ آگے محمد بن ہاشم بن محمد علی خراسانی معروف شیعہ عالم، وہ منتخب التواریخ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ سے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح شیخ عباس قمی شیعہ عالم، وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے متعدد شیعہ کتب کے حوالہ جات، سنی کتب اور ان کے مصنفین کے نام، قرآن حکیم اور دیگر ڈھیر سارے دلائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس کے مقابلہ پر شیعہ جو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اگر 4 ہیں تو مشہور 1 کیوں؟ بھائی دیکھیں نا، آسمانی کتابیں بھی تو 4 ہیں نا، لیکن محفوظ 1 کیوں؟ فرشتے تو کروڑوں ہیں، مشہور 4 کیوں؟ آسمانی کتابیں ڈھیر ساری ہیں، مشہور 4 کیوں؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش ہے، تو مشہور انبیاء کرام چند کیوں؟ صحابہ کرام کی تعداد اتنی ہے تو مشہور چند کیوں؟ اہل بیت اطہار کی تعداد ہزاروں میں، مشہور 12 کیوں؟ تو کیا باقیوں کا انکار ہوگا؟ یہ خواہ مخواہ کی بے وقوفی ہے۔ مبالغہ میں 1 کیوں؟ بھائی حیات ہی 1 تھی، اس لیے 1 نہیں جانا تھا۔ جی حضرت فاطمہ زہرا کو سرکار نے جاگیر لکھ کر دی، کہاں لکھ کر دی؟ ساری جھوٹی من گڑھت روایتیں پیش کر رہے ہو، باقیوں کو کیوں نہیں لکھ کر دی؟ بھائی باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی محترمہ حضرت زینب سے کیا حضرت امامہ پیدا نہیں ہوئی؟ کیا حضرت امامہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ نہیں ہوا؟ یہ کیا ڈرامے رچا رہے لوگوں کے سامنے؟ کیا یہ ساری صراحت وضاحت آپ کی اپنی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ تو پھر کیوں لوگوں کے سامنے ڈرامہ رچاتے ہو؟ آپ کی اپنی کتابیں پکار کر بول کے کہہ رہی ہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ دیکھو کون سی کتاب میں پیش کروں، پھر بھی آپ ڈرامہ کرتے ہو اور لوگوں کے ذہن میں وسواس ڈالتے ہو۔ کیا آپ کی کتاب الاذکار کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے؟ استبصار کے اندر بھی تم لوگ جو رمضان شریف میں ایک خاص درود شریف پڑھتے ہو، یا اللہ درود بھیج نبی کریم علیہ السلام پر اور نبی پاک کی بیٹی حضرت زینب پر، حضرت رقیہ پر، حضرت ام کلثوم پر اور حضرت فاطمہ زہرا پر، اور آگے پھر ایک کا نام لے کر یا اللہ زینب کے بارے میں، رقیہ کے بارے میں، ام کلثوم کے بارے میں، فاطمہ زہرا کے بارے میں جو تیرے نبی کو تکلیف دے اس پر لعنت کر۔ تو تم لوگ جب حضور کی بیٹیوں کا ناتا تعلق رشتہ حضور سے توڑتے ہو کہ وہ حضور کی بیٹیاں ہیں ہی نہیں، کیا ان کے معاملے میں رسول اللہ کو تکلیف نہیں دیتے ہو؟ تو پھر تم لوگ کیا بنے؟ اور پھر مجھے بتاؤ شیعہ ذاکرین، تمہارا علم زیادہ پختہ یا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا علم پختہ ہے، اور تمہاری اصل کے اندر جنگ مولا علی سے چل رہی ہے؟ کیوں؟ مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ حضرت عثمان حضور کے داماد ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہے تو حضرت عثمان داماد کیسے ہوئے؟ حضرت علی کو نہیں پتا تھا اگر ایک تھی تو حضرت علی نے کیوں کہا؟ حضرت امام جعفر صادق نے کیوں کہا کہ حضرت خدیجہ سے اللہ نے حضور کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، اور آگے نکاح بھی بتایا کہ کس سے ہوا؟ تو یہ ساری کہانیاں کرا کے کیوں جہنم خرید رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ آپ کی یہ جھوٹی موٹی تعویلوں اور کہانیوں کے ساتھ ان حقیقتوں کا انکار نہیں ہو سکتا جو آپ کی کتابوں میں آئی پڑی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس جھوٹے فتنے، فساد اور شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہر نسبت کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔